ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر پھر دیکھیے سائنٹیفک آیت آ گئی۔ اندھیروں کے سمندر میں گہرے ڈھانپ لیتی ہے اس کو ایک لہر، اس کے اوپر سے ایک موج یعنی ایک لہر، اس کے اوپر سے بادل اندھیرا ہے یعنی بادل اندھیرے ہیں، ان میں سے بعض کے اوپر جب نکلتا ہے یعنی نکالے اپنے ہاتھ کو نہیں قریب کر دیکھ سکتے اس کو یعنی دیکھ نہیں سکتا اس کو، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے اس کے لیے کوئی نور تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ یہ اس کا جو ہے سو عربس نے کیا کیے، یہ اوشنوگرافی کے بارے میں ہیں یعنی علم بحر کہتے ہیں اردو میں۔ تو سورہ فرقان میں بھی اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ ہم اگلے پارے میں دیکھیں گے اس کو، پھر سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو کچھ عربس نے کیا کیے، قرآن مجید کی آیت لی اور اس کا جو ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس۔ پروفیسر درگا راؤ جو ہے سو اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے، تو وہ ماہر تھے علم بحر میں یعنی اوشنوگرافی میں۔ ہی واز اے مرین جیولوجسٹ۔ ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیال ہے؟ سورہ نور کی یہ آیت نمبر 40 ہے، تو اس کا جو ہے اس کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس میں کیا ہے یہ ترجمہ، انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پر لہر، اس کے اوپر بادل، انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے، اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا۔ یہ کچھ 100-200 سال پہلے جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائیوں میں گیا تو
جو سو انہیں پتہ لگا، تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے۔ عام انسان جو ہے سو 20 میٹر سے زیادہ اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا، اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی اکوپمنٹ کے، یعنی کوئی آلات کے، تو انسان مر جائیں گے، یعنی وہ مر جائے گا، اس کے اندر نہیں جا سکے گا۔ آج ہر کوئی سب مرین کے بارے میں سب جانتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے، جیسے سب مرین کے ذریعے انڈر واٹر جا سکتے ہیں۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے۔ پروفیسر درگا راؤ نے پھر کہا، اندھیرا 2 وجہ کے لیے، سب سے پہلی کیا وجہ ہے؟ جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے تو روشنی کی کرن تو ایک کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے۔ آج جو ہے سو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ روشنی کی جو کرن ہے یعنی 7 رنگ سے بنی ہوتی ہے۔ وبجیور، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، وبجیور یعنی وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ۔ یہ سب سے پہلے جو ہے سو 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے جو ہے سو جو جاتی ہے لائٹ، تو اس کا کلر جو ہے سو ریڈ جذب ہوتا ہے۔ پھر اس لیے انسان پانی کی گہرائی میں جاتا ہے، اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا جو لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا، کیونکہ 30 to 50 میٹر جذب ہوتا ہے تو اورنج، پھر 50 to 100 میٹرز کے درمیان پانی کا نیچے جو ہے سو پیلا یعنی یلو رنگ نظر آتا، پھر 100 to 200 میٹر یعنی اس کے درمیان ہرا رنگ یعنی گرین کلر، پھر 200 میٹرز کے بعد نیلا یعنی بلو رنگ جذب ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پورا اندھیرا ہے۔ تو قرآن میں ہے، انکار کرنے والوں کی ذہن کی کیفیت جو اللہ کا انکار کرتے ہیں نہیں مانتے، ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر کے اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر، پھر اس کے اوپر بادل۔ دوسری وجہ جو ہے سو پروفیسر درگا راؤ کہتے ہیں، جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس کو روشنی جو ہے سو جذب کر لیتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بادل کے نیچے اندھیرا، اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے تو کئی بار تو سمندر کے اوپر جو ہے سو جو لہریں ہیں وہ لائٹ ریز ٹو ریفلیکٹ کرتی ہے، تو اور جو لائٹ ریز جو روشنی کی کرن ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے یعنی اب یہاں پر جو ہے سو ایک رنگ کے بعد، جیسے ابھی جو ڈسکس ہوا کہ ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے، یعنی اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے، یہ ہم ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن سن 1900 میں یعنی 1900 میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے، اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز، اندرونی لہر، جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سپرفیشل پارٹ آف دی اوشن، یعنی اوشن کو، یعنی ڈیپ پارٹ آف دا اوشن سے یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری لہر سے، اور اندرونی حصے میں اوپری یعنی اوپر جو ہے سپرفیشل پارٹ ہیٹ اپ اینڈ وارم اینڈ روشنی ہوتی ہے، جو گہرے پارٹ ہے تو سمندر کا وہ اندھیرا ہوتا ہے، جو گہرا پارٹ ہوتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ انٹرنل ویوز، اندرونی لہر، ہمیں پتہ چلی تقریباً 110 سال پہلے۔ قرآن میں ہے لہر پہ لہر، اس لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے دیکھ نہیں سکتی، اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے۔ ڈیو ٹو کیمیکل ری ایکشن مچھلی دیکھ سکتی ہے خود کی روشنی میں اندھیرے میں۔ تو پروفیسر درگا راؤ نے کہا، یہ کتاب قرآن مجید انسان کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے، اس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس قرآن ہے، پھر ہم جو ہے سو اس قرآن کو
ایسی قرآن جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو ہم اس کو اتنا ایزی لیے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. اور پرندے جو ہے سب باندھنے والے پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی. اور ہر ایک تحقیق جانتا ہے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو، اور اللہ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادل، پھر ملاپ ڈالتا ہے اس کے درمیان، پھر کر دیتا ہے اس کو طے بتے، تو تم دیکھتے ہو بارش کے قطرے کو نکالتا ہے اس کے اندر سے، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے بوجہ پہاڑوں کے، بڑے بڑے پہاڑوں کے جیسے بادل، یعنی پہاڑوں جیسے بادل ہوتے ہیں والیوم میں. اور اس میں آسمان میں کچھ اولے ہوتے ہیں، یعنی اولے کی طرح بھی، یعنی اولے گرتے ہیں. دیکھیے پھر پہنچاتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، یعنی جہاں پر بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بارش کرتا ہے، اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے. قریب ہے چمک اس کی بجلی کی لے جائے نگاہوں کو، یعنی جب بجلی کی جو چمک ہوتی ہے تو نگاہوں کو بھی وہ چھین لے سکتی ہے. الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات کو اور دن کو، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے نگاہوں والوں کے لیے. اب یہ رات اور دن کے بارے میں تو ہم بہت بار لے چکے. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ہر طرح کے جاندار پانی سے، تو ان میں سے بعض وہ ہے جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو چلتے ہیں اوپر اپنے دونوں پاؤں کے، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو چلتے ہیں 4 پاؤں پر. پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جاندار کو پانی سے، ہر جاندار کو پانی سے بنایا. پھر آپ سن سکتے ہیں 1400 سال پہلے ڈیزرٹ میں پانی کی قلت تھی، وہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی. کون اسے مان سکتا تھا اس وقت؟ آج جب سائنس جو ہے ترقی کرنے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے، اس کا جو ہے بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم، جس میں 80% پانی ہے، اور ہر لیونگ آرگنزم میں 50 to 90% پانی ہے، اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا. اور ہر جاندار اور جانور، مویشی، پرندے، یعنی بعض لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ پیٹ پہ چلنے والے بنایا. پھر کوئی بعض جو ہے اپنے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض وہ ہے جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. یعنی ہر قسم کی جو ہے مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. البتہ تحقیق نازل کی ہم نے روشن آیت، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لائے تو وہ کیوں نہیں لاتا؟ ضد اور تکبر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور سیدھے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. اور وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور رسول پر، اور اطاعت کی ہم نے، پھر منہ موڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے. جو منہ موڑ جاتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے. اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اچانک ایک گروہ ان میں سے اعراض برتنے والے ہیں، اور اگر ہو ان کے لیے حق وہ آئیں گے اس کی طرف متی ہو کر. کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول؟ بلکہ یہی لوگ وہ جو ہے ظالم ہیں. یعنی کیا وہ اللہ اور رسول ظلم کریں گے یہ ڈرتے ہیں؟
بلکہ یہی لوگ جو ہے ظالم ہیں۔ بے شک ہوتا قول مومنوں کا جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اور وہ کہتے ہیں سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے، اور یہی لوگ وہ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کون سے لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کس کی بات ہے؟ یہ مومنوں کی بات ہے۔ وہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا۔ تو وہی لوگ جو ہے سو فلاح پانے والے ہیں، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرے گا اللہ سے اور تقویٰ کرے گا اس سے، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اچیو کریں گے۔ اور انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی، اپنی پکی قسمیں، البتہ اگر تو نے حکم دیا ان کو یقیناً وہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے نہ تم قسمیں کھاؤ، یعنی کہاں نکلیں گے؟ جہاد کے لیے۔ کہہ دیجئے نہ تم قسمیں کھاؤ، اطاعت معلوم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اپنی مرضی سے عمل کرنا نہیں ہے، اللہ کے حکموں سے عمل کرنا ہے۔ اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے قسمیں مت کھاؤ یہ کہا جا رہا ہے۔ اور کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو بے شک اس پر ہے جو وہ اٹھوایا گیا اور تم پر ہے جو اٹھوائے گئے تم، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو ہدایت پاؤ گے، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھلم کھلا۔ یعنی رسول کے ذمے جو ہے سو ہدایت دینا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ صرف رسول کا کام ہے کہ وہ کھلم کھلا پہنچا دے۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، البتہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو، جانشین بنائے گا ان کو، انچارج بنائے جائیں گے، یعنی حکومت دی زمین میں جیسا کہ جانشین بنایا تھا اس سے، یعنی اس نے ان لوگوں کو جو اس سے پہلے تھے، اور البتہ ضرور قرار دے گا، یعنی ثابت کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، اور وہ جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے، اور البتہ ضرور بدلہ دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن کے حالات میں، اور وہ عبادت کرے میری، نہ شرک ٹھہرائے میرے ساتھ کسی چیز کو، اور جو کوئی کفر کرے اس کے بعد تو یہی لوگ وہ ہیں جو فاسق ہے۔ ان ساری آیتوں میں جو ہے سو منافق اور مومن کے صفات بتائے گئے ہیں۔ یعنی منافق کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے لیکن جب انہیں قرآن کی طرف بلائے تو فوری منہ پھیر لیتے ہیں، اگر ان کو جو ہے سو فائدہ نظر آتا تو وہ فوراً بھاگ کر آ جاتے ہیں، اور اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ پھر اللہ کے سارے احکامات پرفیکٹ ہے، تو اگر مومن کو قرآن کی طرف بلاؤ تو وہ فوراً کیا کہتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرتا ہے اور وہ کامیاب ہوگا۔ پھر قسمیں اور وعدے نہیں دیکھے جاتے بلکہ اطاعت اور عمل دیکھے جاتے، یعنی قسم کھا کے ہم یہ کر دیں گے، ہم قسم سے ہم یہ کرتے وہ کرتے، یعنی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم یہ ایمان لائے، ہم اطاعت کرتے، یہ ساری باتیں منہ سے کرتے لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف قسمیں اور وعدے نہیں دیکھے جاتے بلکہ اطاعت اور عمل دیکھا جائے گا۔ پھر ہر کسی کو اپنے عمل کو جو سو اٹھانا ہے اور اس کا جواب دینا ہے، یعنی ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو وہ ضرور زمین میں ان کو خلیفہ بنائیں گے، پھر اس کے دین کو جما دیں گے، پھر اور خوف کی حالت کو بدل کر یعنی امن دیں گے ان کو، اور اللہ کے رحم چاہیے تو کیا کرنا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور نافرمانی کریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیے جاؤ گے، یعنی ایوری ایکشن شوڈ بی اکارڈنگ ٹو سننا۔ نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، کس کا؟
نافرمانی جو کریں گے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ مالک ہوئے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی وہ غلام اور وہ لوگ نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے 3 اوقات یعنی 3 بار سے پہلے نماز فجر سے، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت اور بعد نماز عشاء کے 3 پردے کے وقت ہے، تمہارے لیے نہیں ہے تم پر اور نہ ہے ان پر کوئی گناہ ان کے بعد اوقات کے بعد، کثرت سے آنے جانے والے ہیں تم میں سے بعض پر، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی کمرے میں جیسا رومز میں انٹر ہونے سے پہلے جو ہے سو گھر کے جو غلام ہیں اور نابالغ جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ 3 وقتوں پر یعنی 3 اوقات پر اجازت طلب کر کے آئیں، جیسے نماز فجر سے پہلے، پھر دوپہر میں خیل اللہ کرتے وقت، پھر بعد نماز عشاء کے۔ ان اوقات کے علاوہ بنا اجازت آ جا سکتے ہیں۔ جو بچے بالغ ہو جائے ہیں تو انہیں جو ہے سو ہر وقت اجازت لے کر آنا ہے، جس طرح سورہ میں پہلے بتایا گیا تھا کہ اجازت لے کے آنا، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ یعنی اس سے لیسن یہ ہے کہ گھر والوں کو سکھاؤ کہ اجازت لے کر آیا کرو۔ پھر یہاں پر جو ہے سو ان کا ذکر ہے جو بیٹھے رہنے والیوں کا، یعنی وہ عورتیں جو نکاح کے قابل نہیں، جیسا بوڑھی عورتیں ہیں، انہیں اجازت دی گئی ہے کہ چاہے تو وہ اپنے اوپر کا کپڑا یعنی عبایا نکال کر رکھ سکتی ہیں، لیکن انہیں اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے، لیکن اگر اوڑے رہے تو بہتر ہے۔ اور اندھے لنگڑے اور بیمار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی آگے کے آیتوں میں آئے گا، یہ سب یعنی ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، پھر انہیں گھر والوں کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا ہے۔ یعنی اب اکثر کیا ہوتا ہے جو بیمار ہو جاتے تو ان کو الگ کر دیتے، پھر وہ اندھے ہیں لنگڑے ہیں تو ان کو الگ ہی رکھتے، ایسا نہیں کرنا ہے، سب ساتھ بیٹھ کر یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، پھر سب مل کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھلانا ہے بٹھا کر۔ کن کن گھروں میں پھر کھانا کھا سکتے اس کے بارے میں بھی لیا گیا ہے، ابھی یہاں پر آیتوں میں آئے گا۔ اور جب پہنچ جائے بچے تم میں سے بلوغت کو، بس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں جیسا کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور بیٹھ رہنے والیاں یعنی عورتوں میں سے جو ہی امید رکھتی نکاح کی، یعنی جو بوڑھی عورتیں ہیں تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ کہ وہ رکھ دے اپنے کپڑے، وہی ابھی بتائی میں، جیسا اوپر کا کپڑا جیسا عبایا وغیرہ، نہ نمائش کرنے والیاں ہوں، دکھانے والیاں ہوں زینت کو، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار کرے بہتر ہے اس کے لیے، اور اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، اور نہ اوپر لنگڑے کے، کسی کے بھی گھر جا کر یعنی کھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے بارے میں ہے کوئی حرج نہیں، اور نہ اوپر مریض کے کوئی حرج نہیں، یعنی گناہ نہ اوپر تھا اپنے نفسوں کے کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا گھروں سے تمہارے باپوں کے، یعنی باپ دادا کے کسی کے بھی گھروں سے جا کر کھا سکتے ہیں، یا گھروں سے تمہاری ماؤں کے یا ماؤں کے گھروں سے، یا تمہارے بھائیوں کے گھروں سے، یا گھروں سے تمہاری بہنوں کے، یا گھروں سے تمہارے چچاؤں کے، یا تمہاری پھوپھیوں کے گھروں سے، یا تمہارے ماموں کے گھروں سے، یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے، یا جو مالک ہوئے اس کی کنجیوں کے، یعنی کسی کو ہم گھر کے چابی جیسا کیز دیتے، یعنی ایسے لوگ جو جس کے لیے ہم یعنی ان کو جس پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ویسے لوگ، یا تمہارے دوست کے، نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ۔ پھر جب داخل ہو تو گھر میں تو سلام کرو، اپنے نفسوں پر دعائے خیر یعنی تحفہ ہے طرف اللہ کے پاس سے، بابرکت ہے، پاکیزہ ہے۔ اسی طرح بیان کر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کس کس کے پاس کھانا جا کر جیسا کھا سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ہے، کیونکہ غیر
مسلموں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ ان کے گھر نہیں کھانا، ان کے گھر نہیں کھانا، بیٹے کے گھر کھانا حرام ہے، اس طرح سے جو بنا لیے تھے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ یعنی یہاں پر سارے رشتوں کے بارے میں بتا دیے کس کے گھر میں کھا سکتے ہیں، یعنی باپ کے، ماں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، چچا پھوپھیاں، مامیاں، ماموں کے، پھر خالوں کے، یا پھر ان گھروں میں جس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، اور اپنے دوستوں کے بھی گھروں میں جا کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اوپر کسی کام کے اجتماعی اہم نہیں وہ جاتے یہاں تک کہ اجازت لے لے آپ سے۔ بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جب وہ اجازت مانگے آپ سے اپنے بعض کام کے لیے تو اجازت دے دو جس کے لیے چاہو تم ان میں سے، اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر محفل کے آداب بتائے گئے، جماعت کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ کیسا رہنا ہے بتایا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کے لیے ضروری محفل جمع کرے تو ایمان والوں کو محفل چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے جب تک کہ اجازت لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو اجازت دے یا نہیں دے، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ لوگ ایک امپورٹنٹ محفل چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو دو اوپینینس ہے یہاں پر، رسول کے ضروری کام پر بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے جیسا مت سمجھو، یعنی آپس میں جیسا بلاتے ویسا مت سمجھو، رسول کے بلانے پر فوری جانا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام دعا مت سمجھو۔ تو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کھسک جاتے تھے، تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ نہ تم بناؤ نہ تم سمجھو رسول کے بلانے کو آپس میں مانند بلانے کے، تم میں سے بعض کے تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ پہنچے ان کو کوئی فتنہ یا پہنچے ان کو عذاب دردناک۔ خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تحقیق وہ جانتا ہے جو تم اس پر ہو، جس پر تم ہو، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، تو پھر وہ بتا دے گا ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے سورہ نور ختم ہوئی، اب سورہ فرقان۔ سورہ فرقان کے لفظی معنی ہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز۔ کس طرح سے دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، ایک اندھا بن کے اور ایک ہدایت والا بن کے، یعنی ایک ہدایت والا بن کے، اور اس میں بار بار تبارک کا لفظ بتاتا ہے کہ واقع اللہ کی کتاب زندگی میں آتی ہے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، یعنی برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہے۔ اور قرآن جو نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پورے عوام الناس کے لیے ہے، یعنی the whole mankind کے لیے، یعنی صرف ایک امت کے لیے نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے رسول بنا کے بھیجے اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان، یعنی فرق کرنے والی چیز، is right what is wrong، اور بابرکت یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اچھی چیزوں میں جو ہے سو برکت دیتا ہے، یعنی انکریز ہو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، we have to check ourselves، یعنی عمل اور طریقہ فرام قرآن کی لائٹ میں ہو۔ اور جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ وہ ہو جائے جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ وہ ذات اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کے اور زمین کی، اور نہیں اس نے بنایا کوئی بیٹا اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہت میں، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، پھر تقدیر مقرر کی، اس کی تقدیر ہر مقرر کرنا یعنی تقدیر بنانا،
یعنی ہر چیز کو بنایا اور اس کی تقدیر لکھی، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں، یعنی بنا لیے ہیں، اس کے سوا کچھ الہ نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان کے اور نہ نفع کے، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے موت کے اور نہ زندگی کے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں یہ مگر ایک جھوٹ من گھڑت اس نے گڑ لیا ہے اس کو، اور مدد کی اس کی اس پر ایک دوسری قوم نے اہل کتاب، پس تحقیق وہ لائے علم اور جھوٹ، اور انہوں نے کہا کہانیاں ہیں پہلوں کی، اس نے اس کو لکھوا لیا ہے، اس نے اس کو گڑھ کر لکھا ہے، تو وہ املا کی جاتی ہے، نقل کرائی جاتی ہے اس پر صبح اور شام۔ کہہ دیجئے نازل کیا اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک وہ ہے غفور الرحیم۔ اور انہوں نے کہا کیا ہے اس رسول کو کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا اس کی طرف کوئی فرشتہ، تو ہوتا اس کے ساتھ خبردار کرنے والا۔ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ has no relation, he is the only one۔ تو تقدیر مقرر کرنا اللہ نے جو سو ہر ایک چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی کیا کیے، تقدیر لکھ دیے۔ without any reason کوئی چیز اللہ نے نہیں پیدا کی، یعنی بے مقصد کچھ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک چیز کا مقصد ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 4 میں اہل مکہ جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پچھلی کتابوں سے یعنی تورات، زبور، انجیل سے پڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، تو کیسے وہ پڑھ سکتے تھے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امی رکھا پہلے، پھر بعد میں جو ہے سو قرآن آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا دنیا میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو سو یہ نازل کیا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو سو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں، اور ان کے ساتھ کیوں خزانے باغ کیوں نہیں، وہ ایسے کامن مین کی طرح کیوں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا یا ہوتا اس کے لیے کوئی باغ کے کھاتا اس میں سے، اور کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک شخص کی جو سحر زدہ ہے، دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کیا تیرے لیے مثالیں، تو وہ بھٹک گئے تو نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات اگر وہ چاہتا ہے بنائے تیرے لیے بہتر اس سے باغات بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، اور بنائے تیرے لیے محلات، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو اور تیار کی ہم نے واسطے اس کے جو جھٹلائے قیامت کو بھڑکتی آگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو ہے سو ان لوگوں نے جو ہے سو سحر زدہ کہا، اور ان پر جو ہے سو جن کا اثر ہو گیا، پاگل، مجنون، نعوذ باللہ، اور جادو ہو گیا، اس طرح سے ان پر جو ہے سو الزام لگایا۔ اور پھر یہاں پر جو ہے سو جہنم جب اس کے ساتھی کو دیکھے گی تو دہکے گی، چلائے گی بری آوازوں سے۔ جب کفار جو ہے سو موت کو پکاریں گے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک موت کافی نہیں، بہت موت چاہیے، اور متقی لوگوں کو جنت کی بشارت ملے گی۔ پھر قیامت کے دن کفار اور ان کے آئیڈیلز اکٹھا، یعنی جس کی وہ پوجا کرتے تھے بتوں کی، تو وہ بت ان کے سب ساتھ جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو ہے سو پوچھیں گے ان سے قیامت کے دن کیا وہ فلاں کو گمراہ کیا، اور پھر یہ جو ہے سو دنیا میں جو ہے وہ لوگ اللہ کے ذکر کو بھول گئے اور دنیا کے مشغلوں میں رہ گئے۔ پھر ہر رسول کا ایک ہی کامن میسیج تھا، اور ہر توحید کا ہی میسیج تھا، اور ہر رسول ایک کامن مین ہی تھے، نہ کوئی نور تھے نہ فرشتے تھے۔ جب وہ دیکھیں گے ان کو دور کی جگہ، سنیں گے اس کے لیے غضب
یعنی غصے کی آواز اور جوش کی آواز یعنی جہنم کی، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں بعض حصے سے ایک تنگ جگہ پر جکڑے ہوئے پکاریں گے، اس جگہ موت، یعنی جہنم کی سزا کی انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے۔ نہ تم پکارو آج موت، ایک اور پکارو بہت سی موتوں کو، یعنی ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا باغ ہمیشہ کے، وہ جو وعدہ کیے گئے متقی لوگ ہے ان کے لیے بدلہ اور پلٹنے کی جگہ۔ اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے جائیں گے تو متقی ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ کر چلنا ہے، بہت سارے برائیوں سے بچتے ہوئے، ہر چیز سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے سو سیدھے راستے پر لے کر چلنا ہے، ہر برائی سے بچاتے ہوئے۔ ان کے لیے اس میں ہے جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں تیرے رب پر ایک وعدہ سوال کیا گیا، مطالبہ کیا گیا، اور جس دن وہ اکٹھا کر لے گا ان کو، اور جن کو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ کہے گا کیا تم نے گمراہ کیا تم نے میرے بندوں کو، ان کو، یا وہ بھٹک گئے راستے سے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو، نہیں ہے جائز ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی دوست، ایک تو نے سامان زندگی دیا ان کو اور ان کے باپ دادا کو، یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت یعنی ذکر یعنی یاد کو، اور تھے وہ لوگ شامت زدہ، ہلاک ہونے والے۔ تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا تم کو بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے، تو نہیں تم استطاعت رکھتے پھیرنے کی، یعنی عذاب کو، اور نہ مدد کی، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے ہم چکائیں گے اس کو عذاب بڑا، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں میں سے مگر بے شک وہ البتہ وہ کھاتے تھے کھانا اور وہ چلتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، کیا تم صبر کرو گے، اور ہے رب تیرا دیکھنے والا۔ پر صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے روکنا صبر ہے۔ اس پورے پارے سے ہم نے اس میں کیا ملا ہم کو؟ حقیقت ہے کہ اسلام نور ہے اور کفر اندھیرا ہے۔ کائنات سے ٹیم ورک کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزوں کا تذکرہ، پھر جس میں جو ہے سو بہت خوبصورت چیزیں، بادلوں کے بننا، پرندوں کا اڑنا، اس کے بعد کچھ منافقین کی باتیں ہوئی، وہ کیسے اللہ کے رسول کی بات سنتے تو ہے لیکن مانتے نہیں، پھر ان کے دلوں میں شک ہے، بیماری ہے، اور وہ سوچتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے اوپر سختی کر دیں گے۔ اس کے برعکس مومن کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، جو حکم سنے بس دل سے کہہ دیتے کہ اللہ ہم مان گئے، ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق جو ہے سو ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ مشکل نہیں ہے، سوچنے پر مشکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے وعدے کا بھی ذکر اس میں آیا ہے، پھر ایمان کے بعد عمل صالح ہو جائے جو لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بڑھائی دیں گے، ان کے لیے دین آسان کر دیں گے، پھر اس کو جو ہے سو پسند ہے، اور خوف کو جو ہے سو امن میں بدلے گا۔ پھر آج بھی ہم جو ہے سو چاہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا جس کا ہمیں حکم دیا۔ پھر گھر کے اندر دوبارہ اجازت لے کر جانا، یعنی آنے جانے کی بات بھی ہوئی اس میں، اور جو پردے کے اوقات ہے، پھر بچوں کو بھی کہا گیا کہ بنا اجازت اپنے ماں باپ کے رومز میں نہیں جانا، اور پھر وہ جو بوڑھی عورتیں ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں، نہ نکاح کی نہ خواہش رہ گئی، بالکل بوڑھیا جیسی ہے، تو ایسی عورت اگر باہر جاتے ہوئے باہر کے اوپر کے کپڑے ہلکے کر دے تو گناہ نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی بچنا چاہے تو اچھا ہے۔ پھر اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے کھانا کی اجازت بھی دی گئی، اور
ساتھ ہی ساتھ آخرت میں اجتماعی زندگی کے کچھ اصول بھی دیے گئے. جب بھی لوگ اجتماعی کام پر ملے تو ڈسپلن کو قائم رکھنا. پھر سورہ فرقان کی جو ابتدائی آیت میں حق اور باطل کا فرق بتا دیا کہ کس طرح سے دنیا میں جینے کے 2 ہی راستے ہیں، ایک اندھا بن کے جیے اور ایک ہدایت والا بن کے. اور اس میں بار بار تبارک کا لفظ بتاتا ہے کہ جب واقع میں اللہ کی کتاب زندگی میں آتی ہے تو برکتیں ہی برکتیں آتی ہے. دیکھیے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنا کر دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے سو دعا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں یہ خیر کا معاملہ بن جائے. جو کچھ بھی اس بارے میں ہم پڑھے اس کو عمل والا بنا دے اور دلوں کو کھول دے. آمین یا رب العالمین. اور ہر پارے کی طرح ہم اس میں بھی کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے وہ دیکھیں گے. جیسے جیسے پارے ہم پڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمارے عمل کی بھی سیڑھی کے جو ہے سو نمبرز بھی بڑھتے جانا چاہیے. جیسے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، یعنی ہم جتنی اونچائی پہ جائیں گے ہم یعنی نیکیوں کو یعنی ہمارے عمل کو اونچائی پر لے کے جانا ہے. تو اب حیا کے تمام تقاضے پورے کرنے ہیں، پھر شکر گزار بننا ہے، پھر گناہ کر کے ہی نہیں نیکیاں کر کے بھی ڈرنے والے بننا ہے. یعنی گناہ سے ہی نہیں نیکیاں کر کے بھی ڈرنا ہے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، پھر برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، پھر دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھنا ہے، دلوں کی صفائی کرنا ہے، کینہ کپٹ یعنی ان سب چیزوں کو اپنے دل سے نکال کر مل جل کر کھانا بھی کھانا ہے، اور دوسروں کو اچھی اور اخلاقی جو ہے سو یعنی اچھے اخلاق سے مخاطب کرنا ہے. یعنی دوسروں کو اچھے اپنے اخلاق سے ان کے ساتھ ڈیل کرو. اور پھر کس چیز سے ہم کو بچنا ہے؟ بیہودہ اور لغو باتوں سے. پھر آخرت پر ایمان کم ہونا تو اس سے بچنا ہے، تکبر اور غرور. پھر سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے بھی بچنا ہے. کسی پر جھوٹا بہتان لگائے تو لگانے پر بھی جو ہے کسی پر بھی جھوٹا بہتان لگانا اس سے بچنا ہے. جھوٹی قسمیں کھانا اس سے بھی بچنا ہے. برائی پھیلانے میں حصہ لینے سے بھی بچنا ہے. بلا اجازت کسی کے کمرے یا گھر میں داخل ہونا اور محفل کو بغیر اجازت چھوڑنا، یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے. اور اپنے آپ کو کیسے چیک کرے کہ ہم یہ چیز کرتے ہیں یا نہیں، یعنی ہمارے اندر یہ چیز ہے یا نہیں، یہ چیک کرنا ہے. نماز میں خشوع اور خضوع لا رہے ہیں یا نہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں، پھر اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوئے برائی سے بچتے ہیں یا نہیں، پھر خود کو اللہ کے کاموں کے لیے صرف کرتے ہیں یا نہیں، یہ چیک کرنا ہے. پھر نکاحوں کی حفاظت اور اپنے جسموں کو چھپاتے ہیں یا نہیں، تو کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے. پھر گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرتے ہیں یا نہیں، یعنی ہمارے گھر کے اندر ہم سلام کو عام کرتے ہیں یا نہیں، اور جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں یا نہیں، قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچاتے ہیں یا نہیں. یہاں پر ذرا رک کر سوچنا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں یا نہیں. پھر سمعنا و اطعنا والا رویہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں. تقدیر پر ایمان ہے یا نہیں، یہ بھی بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے. لوگ تقدیر پر جو ہے سو ان کو ایمان نہیں ہوتا، اچھی ہو یا بری، وہ تقدیر پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک ایمان ہے. ارکان ایمان میں سے یہ ایک ہے، یہ ایک رکن ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم